احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور یہ ایک عظیم دن ہے۔ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت دیگر ایام کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے کہ تمام آسمانی کتب پر قرآن مجید کو فوقیت حاصل ہے، جیسے کہ تمام ملائکہ پر حضرت جبرائیل کو فوقیت حاصل ہے اور تمام انبیاء پر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ جمعہ کا جو دن ہے تمام ایام پر فضیلت اور فوقیت رکھتا ہے۔ اس دن کے اندر ہمیں جمعہ کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے اور جمعہ کے دن درود شریف اور اس کے علاوہ سورت کی تلاوت کی جانی چاہیے، جو کہ سورت دجال کے فتنے سے بچاتی ہے، اور اس سورت کا نام سورت الکہف ہے۔ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور خاص طور پر جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جمعہ میں تاخیر سے نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ جمعہ کا عظیم دن ہے اور جو آدمی جمعہ میں تاخیر سے پہنچتا ہے وہ بہت سارے ثواب اور بہت ساری فضیلتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھو، حدیث کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن جمعہ کی تیاری کرتا ہے، تیاری میں کیا ہے، نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، کپڑے اچھے پہنتا ہے، پھر یہ سب کچھ تیار ہونے کے بعد پھر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی جو ٹائم سے جلدی خطیب کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے جلدی چلے جاتا ہے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ پہلے چلے جاتا ہے، اس آدمی کو کیا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ کان لہو بکل خطوۃ عمل سنہ۔ فرمایا اس آدمی کو ہر ایک قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں کا ثواب ہوگا اور سال بھر کے قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ ایک اس نے قدم اٹھایا ہے مسجد کی طرف جمعہ پڑھنے کے لیے، تو ایک قدم کا جو اس کو ثواب ملے گا گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے اور پورے سال اس نے قیام اللیل کیا۔ پھر جتنے قدم ہوں گے، اگر 20 قدم چل کر وہ مسجد میں گیا ہے تو 20 سال کے روزوں کا ثواب، 20 سال کے قیام اللیل کا ثواب ہوگا۔ تو کس قدر یہ عظیم اجر ہے، اور وہ آدمی اس اجر سے محروم رہ جاتا ہے جو گھر کے اندر بیکار سویا رہتا ہے یا بیکار جو ہے وہ موبائل کے اوپر یا دیگر کسی بھی دنیاوی مصروفیت میں لگا رہتا ہے اور اس عظیم عمل کو وہ ضائع اور برباد کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو آدمی جمعہ پڑھنے کے نیت سے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں جا کے خطیب اور امام کو سنوں، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس آدمی کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ ثواب کا، حج کا ثواب الگ ہے اور ایک قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں کا اور ایک سال کے قیام اللیل کا ثواب الگ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی جمعہ شروع ہونے سے قبل پہلی گھڑی میں آ جاتا ہے، یعنی جلدی آ جاتا ہے، تو اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جو دوسرے وقت میں آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک اونٹ کی قیمت کس قدر مہنگی ہے۔ ایک اونٹ کے اندر 10 افراد قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ 2 لاکھ کے قریب آج کل کے دور میں اونٹ آتا ہے۔ کوئی ہے ایسا آدمی جو 2 لاکھ کا اونٹ لے کے اللہ کے راستے میں جمعے کو قربان کرے؟ ماہ یعنی ذی الحجہ کے دنوں میں، قربانی کے دنوں میں ایک حصہ ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہر جمعے صرف 10-15 منٹ شروع خطبے سے اگر پہلے آ جائے تو اس کو قربانی کا ثواب ملتا ہے، اونٹ کی اور گائے کی۔ اور ایسے جو تاخیر سے ذرا اور آئے گا اس کو ایک گائے، بکرے کی یا بھیڑ کی یا جمبے کی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا مرغی اور انڈے کی۔ اور یہ آخری وقت ہے،
اور یہ تمام یعنی اوقات میں جہاں پہ ثواب ملے گا وہ خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے ہیں۔ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہی فرشتے جو اس آدمی کا ثواب لکھتے ہیں وہ اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور خود جا کے خطیب کا خطبہ سنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کس قدر وہ آدمی یعنی اپنی بدبخت ہیں، یہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہیں، جو فضول ہی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور جمعے میں تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ جو لوگ جمعے میں تاخیر سے پہنچتے ہیں وہ یعنی جمعے کا ان کو ثواب نہیں ملتا۔ جمعہ تو ان کو ہو جاتا ہے لیکن ان کی حاضری نہیں لگتی، ان کو اتنا لمبا چوڑا اس کو ثواب نہیں ملتا۔ تو لہٰذا جمعے کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے اور جمعہ میں ٹائم سے آنا چاہیے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنا چاہیے تاکہ ہم تمام قسم کے ثوابات کو اپنے نام اعمال میں درج کروا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔